کچھ لوگ بحثیں کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ کون سا صحابی زیادہ افضل ہے، کون سی شخصیت کی زیادہ شان ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو کوئی انسان، کوئی بندہ اس لحاظ سے گفتگو کرتا ہے، تقابل کرنا، مقابلہ اگر اس لحاظ سے کوئی کرتا ہے تو پھر تو گستاخی ہو جاتی ہے، کیونکہ مقابلہ ہوتا ہے آمنے سامنے، جہاں اکٹھے ہوں وہاں مقابلہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ سیدنا فاروق اعظم کی شان صدیق اکبر سے زیادہ بتانے لگے ہیں، یا حضرت علی المرتضیٰ کی شان سیدنا فاروق اعظم سے یا سیدنا عثمان غنی سے یا سیدنا صدیق اکبر سے زیادہ بتانا چاہیں، تو آپ اس کو مقابلے کی صورت اگر دیتے ہیں تو آپ گستاخ بن جاتے ہیں۔ مقابلہ ہوتا ہے آمنے سامنے، جسے مقابلہ بازی کہتے ہیں، اور وہ سب تو ہیں ہی اکٹھے، وہ تو اکٹھے لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے کے کوئی مقابلے بازی میں نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں۔ یہ مقابلے بازی تو عوام نے شروع کی ہے۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر، اچھا آپ کی تو جو خلافت کی بات ہے وہ آقا علیہ السلام بھی حدیث میں کئی حدیث ملتی ہیں آپ کی فضیلت میں، آپ کی شان میں، اور امور خلافت سنبھالنے میں اولیت جو ہے اس میں بھی آقا کے بعد کون خلیفہ بنے گا۔ تو جیسے آقا علیہ السلام فرما چکے کہ مومنین اور اللہ، مومنین اور اللہ ابو بکر کے علاوہ کسی پر متفق نہیں ہوں گے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ وہ ایک بڑے مشہور عالم دین ہیں اور بڑے اچھے ہیں، لیکن انسان ہے، انسان بشر ہے تو کوئی غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، تو ویسے بڑے اچھے ہیں، لیکن ان سے یہ ایک غلطی ہو گئی، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو خلافت ہے خلیفہ کو منتخب کرتی ہے عوام، اور ولی جو ہوتا ہے اس کو منتخب کرتا ہے اللہ۔ اچھا اب یہ بات اگر دنیاوی اعتبار سے ہو پھر تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بات خلفائے راشدین کے بارے میں اگر کوئی کرے تو بات غلط ہے، کیونکہ بات تو اب یہ تھی کہ خلیفہ کون بنے گا۔ تو اب اگر آپ سیدنا عثمان غنی کو، اگر آپ کوئی بندہ یہ کہے کہ حضرت علی المرتضیٰ حضور کے روحانی خلیفہ ہیں، باطنی خلیفہ ہیں، باطنی روحانی وراثت اور امامت جو ہے وہ حضرت علی کو گئی ہے، ان کو وراثت عطا ہوئی ہے، اور ظاہری امور خلافت کی یا کئی اور معاملات کی وہ صدیق اکبر کو گئی ہے، تو یہ ڈیفینیشن، یہ جو بات ہے بالکل غلط ہے۔ اس طرح سے بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر روحانی وراثت، روحانی جو ولایت ہے، امامت ہے، وہ علی المرتضیٰ کو گئی ہے تو اس سے پہلے وہ سیدنا صدیق اکبر کو گئی ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو افضل الخلق بعد از انبیاء جو وہ صدیق اکبر ہے، تو اللہ نے، آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور مومنین ابو بکر کے علاوہ کسی پہ متفق نہیں ہوں گے۔ اور آپ ان کے ساتھ کا عالم دیکھیں خلفائے راشدین میں، کہ جب صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں اپنے بعد اب کوئی خلیفہ منتخب کر دیتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میرا وقت قریب ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو چلو میرے بعد کون خلافت سنبھالے گا، تو مشورہ ہوا، سیدنا صدیق اکبر کی طبیعت تھوڑی سی علیل تھی، آپ بیٹھے تھے یا لیٹے تھے، آپ نے فرمایا بھائی لاؤ کچھ لکھنا ہے، تو لکھنا ہے یہ کہ میرے بعد خلیفہ کون بنے گا۔ آپ نے ایک دو لوگوں سے مشورہ کیا جو آپ کے قریب تھے، تو مشورے والے لوگوں نے کہا کہ عرض کی، اور آپ نے بھی، کہ بھئی میرے ذہن میں جو ہے وہ ہے کہ خلافت کو میرے بعد سنبھالے عمر۔ تو خیر جب آپ کی طبیعت تھوڑی ٹھیک ہوئی، آپ نے لکھ لیا اور لوگوں میں آ کر کہا کہ بتاؤ لوگوں، سیدنا صدیق اکبر چند ایک لوگوں سے، کئی لوگوں سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں صحابہ سے کہ بتاؤ لوگوں، میں نے جس کا بھی نام لکھ دیا ہو تمہیں منظور ہے، یا کوئی سوال ہے یا ذہن میں کوئی بات ہے تو بتاؤ، یا پھر تم لوگ یہ کہتے ہو کہ میں جس کا بھی نام لکھ دوں تم لوگ متفق ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں جی ہم متفق ہیں، لیکن ایک آواز آئی درمیان سے کسی نے، ایک شخصیت نے فرمایا کہ بھئی میں متفق نہیں ہوں، یہ نہیں ہے کہ آپ جس کا بھی نام لکھ دیں تو ہم متفق ہیں۔ اب دیکھا بھئی یہ بندہ کون ہے جو سیدنا صدیق اکبر کو کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ نہیں کہ آپ جس کا مرضی نام لکھ دیں تو ہم متفق ہو جائیں گے، میں اس بات پہ راضی نہیں ہوں۔ دیکھا تو وہ علی المرتضیٰ تھے، فرمایا علی آپ اس بات میں متفق نہیں کہ میں جس کا بھی نام لکھ دوں۔ علی المرتضیٰ فرمانے لگے کہ ابو بکر اے خلیفۃ الرسول، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے عمر کا نام لکھا پھر تو میں راضی ہوں، اگر آپ نے عمر کے علاوہ کسی کا نام لکھا پھر میں راضی نہیں ہوں۔ تو وہی نام لکھا تھا صدیق اکبر نے، یعنی ان کا عالم تو یہ ہے، یہ لوگ کراتے ہیں مقابلے بازی۔ تو اس وجہ سے یہ جاہلیت ہوتی ہے اس طرح کی باتیں کرنے کے، جناب ایسے اور ایسے مقابلہ لے کے آنا۔ تو یہ عقیدہ تمام
اہل سلسلہ کو پتہ ہونا چاہیے